آج مسلمان مدارس کی اہمیت، علماء کی قدر، یہ چلتے ہوئے مدارس چندے سے پریشانی ہے، اپنے بچوں کا فیس دینے کے لیے تیار نہیں۔ مدرسوں میں کتنی فیس رہتی ہے، اسکول میں کتنی فیس رہتی ہے، اور مدرسے میں مہینہ مہینہ دینے کی سہولت ہے، اور اسکولوں میں 3 ٹرم میں پے کر دینا ہے، 2 ٹرم میں پے کر دینا ہے، وہاں پے کرنے تیار، مہنگی فیس ہے دو بھی دینے تیار۔ آسان سستی فیس ہے۔ وہ اس زمانے کے علماء، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے حماد کو قرآن سیکھنے کے لیے بھیجا، استاذ نے سورہ فاتحہ یاد کرا دیا۔ امام ابو حنیفہ جس کے ہم مقلد ہیں، ان کا عمل دیکھیے، بیٹے کے سورہ فاتحہ یاد کر لینے پر اتنا خوش ہوئے، استاذ محترم کو آج سے 1300 سال پہلے 500 چاندی کی اشرفیاں لے جا کر ہدیہ کرتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا شکریہ، آپ نے میرے بیٹے کو سورہ فاتحہ یاد کرا دیا ہے۔ آج ہمیں ان مدارس کی خدمت سے بڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ چندے والوں کو تانے دینا آسان، مدارس پہ انگلیاں اٹھانا آسان۔ ہر مدرسہ 100% صحیح ہوگا ہم نہیں کہیں گے، لیکن ہر مدرسہ 100% غلط ہوگا یہ بھی نہیں کہیں گے۔ جب معمولی سی چڈی اور بنیان خریدنے کے لیے تمہیں برانڈ والی چاہیے، سرچ کرتے ہو، شو روم جاتے ہو، شاپنگ مال جاتے ہو، اس کے بعد 100 روپے 250 روپے کی چڈی خریدتے ہو، تو 200 روپے کے کپڑا خریدنے کے لیے سرچنگ کی ضرورت پڑتی ہے، تو اپنی زکوٰۃ کا مصرف تلاش کرنے کے لیے سرچنگ کی ضرورت کیوں نہیں پڑتی کہ واقعتاً جو ضرورت مند ہے وہاں میں پہنچاؤں، جاؤں، دیکھوں، بیٹھوں، پوچھوں مدرسے کے حالات کیسے ہیں، کن کے بچے پڑھتے ہیں، کیسے غریب ہیں، کیسے مجبور ہیں، کن کی اولاد پڑھ رہی ہے۔ اگر محتمم کو اپنا پیٹ پالنا ہوتا، اپنے گھر کو چلانا ہوتا، 10 راستے ہیں اپنے گھر کو چلانے کے لیے۔ اور سنو، علماء کو اللہ نے جو ذہن دیا ہے وہ دنیا کی فیلڈ میں آئیں گے، تم سے زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں، تم سے بڑے بزنس مین بن سکتے ہیں۔ جس کے میموری میں پورا قرآن ہے، جس کے میموری میں بخاری شریف ہے، جس کے میموری میں صحابہ کی زندگیاں ہیں، اس کی میموری میں بزنس نہیں آ سکتا، اس کی میموری میں ریئل اسٹیٹ بزنس نہیں آ سکتا۔ آ سکتا ہے، انہوں نے معاہدہ کیا اپنے اساتذہ سے، انہوں نے وعدہ کیا اپنے رب سے، انہوں نے بیعت کی ہے رسول اللہ سے کہ ہم اپنی زندگی آپ کی دین کی خدمت کے خاطر وقف کر دیں گے، آپ کے مذہب کے خاطر ہم اپنے فاقے برداشت کر لیں گے۔ مسلمانوں، اللہ اس کے مال کو قبول کرتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں دے کر احسان نہیں کیا بلکہ ادارے نے لے کر احسان کیا، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں انہیں دے کر احسان کر رہا ہوں، اللہ اس کے مال کو قبول نہیں کرتے۔ آؤٹنگ پہ خرچ کرنے تیار، ہر ہفتہ باہر گھومنے کے لیے جاؤ، معین آباد جاؤ، دوسرے فارم ہاؤس جاؤ، اور اپنے بچوں کو ایگزیبیشن لے کے جاؤ، وہاں پر ہزاروں روپے اڑاؤ، کوئی خرچہ نہیں دکھے گا، فضول خرچی نہیں ہوگی۔ 6 مہینے کے فیسز ایسے ہی باقی رکھو، یہاں پر بوجھ دکھے گا، استاد سے بھی لڑ لیں گے، ادارے سے بھی لڑ لیں گے۔ سنو، اللہ رب العزت جس بندے کے دل میں اداروں کی، علماء کی، حفاظ کی عظمت پیدا کر دیتے ہیں، وہ بندہ دنیا میں بھی خوش نصیب ہے، آخرت میں بھی خوش نصیب ہے۔ ہندوستان کا ایک بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے، محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، بادشاہ بھی تھے، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے۔ اپنے دور میں انہوں نے فقہ پر کتابیں لکھی، ایک فقہ کی کتاب انہوں نے لکھی جس میں فقہ حنفی کے مطابق 60,000 مسائل جمع کیے۔ اپنے وقت کا عالم بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ تاریخ فرشتہ کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ انہیں یہ خیال ہوا ہم بادشاہ ہیں، قاضیوں کو تنخواہ، علماء کو تنخواہ، بیواؤں کو پینشن، سرحدوں کی حفاظت، مسلمانوں کے مذہب کے ان کی ضروریات کی تکمیل، مساجد کی تعمیر، یہ سب کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے بادشاہوں کو وارث انبیاء نہیں فرمایا بلکہ علماء کو وارث انبیاء فرمایا، نبی کے خاندان کا شمار کیا۔
بادشاہوں کو نہیں ہے یہ موقع، علماء کو یہ موقع عنایت فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ پہلا ڈاؤٹ تھا. دوسرا ڈاؤٹ لوگوں نے مشہور کر رکھا، کیا میں اپنے باپ ناصر الدین سبکتگین کا بیٹا ہوں، صحیح نسل کا ہوں؟ اسے ڈاؤٹ تھا کہ یہ حرام نسل سے ہے، لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا. تیسرا ڈاؤٹ، اللہ میری ان خدمات کی بدولت مرنے کے بعد مجھے جنت دے گا یا نہیں دے گا، یہ تیسرا ڈاؤٹ تھا. ایک بار اپنی مملکت میں شام کے وقت بازار میں گھومنے نکلا، ایک گوشت کی دکان پر جہاں کباب بن رہے تھے ایک طالب علم کو دیکھا قرآن ہاتھ میں لے کر اس کے گوشت بھونے جانے والے تنور کی آنچ میں، وہ آگ کی روشنی میں سبق یاد کر رہا ہے. اس زمانے میں چراغ نہیں تھا، بچہ بازار میں کھڑے ہو کر وہ تنور کی آگ پر قرآن یاد کر رہا ہے. جب بادشاہ کو محسوس ہوا، وزیر سے کہا میرا شاہی چراغ اس طالب علم کو ہدیہ کر دو. جب وزیر اس طالب علم کو ہدیہ کیا، لے جا کر اس بچے نے پڑھ لیا. محمود غزنوی اپنے گھر پہنچا، بستر پہ آرام کیا. رات میں اس نے خواب دیکھا. سنو، ایک بادشاہ کو چراغ دے دینا کون سا بڑا کام ہے؟ کیا لٹ جائے گا اس کے خزانے سے، کیا دولت کم ہو جائے گی؟ لیکن ایک چراغ دینا بھی اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اسی رات محمود غزنوی کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اور 3 جملے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں. پہلا جملہ، ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کا اکرام کیا، اللہ نے تیری مغفرت کا فیصلہ فرما دیا. تینوں ڈاؤٹ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 جملوں میں اس کے حل فرما دیے. اپنے ذمے مدارس کا تعاون تو بات کی بات ہے، اپنی نسل کی حفاظت تو کر لو. اپنے بچے تمہارے مرنے کے بعد فاتحہ پڑھنے کے قابل تو رہیں، یہ بچے تمہارے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے بھی تو قابل رہیں. تمہاری آنکھوں کے سامنے باپ نمازی ہے، بیٹا نماز چھوڑ کے سو رہا ہے، باپ نمازی ہے، بیٹا شراب میں لگا ہوا ہے. اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نہیں کرو گے، اس کے بعد علماء کے ہاتھ پکڑ کے روتے رہو گے. دعا کیجئے کہ میرا بیٹا بگڑ گیا، دعا کیجئے کہ میری بیٹی بگڑ گئی. سدھارنے کا ماحول کتنا دیا ہے، کتنی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہے. KG سے لے کر PG تک بھی اسے انسان بننا سکھایا نہیں جاتا، ماں باپ کی قدر سکھائی نہیں جاتی، انسانیت اور صلہ رحمی کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے. اور یہاں مدارس میں مکاتب میں آنے کے بعد سب سے پہلے ادب سکھایا جاتا ہے، انسان کو انسان بنایا جاتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے مدارس کی قدر کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مدرسہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، مدرسہ تربیت البنات فلڈ کالونی نسپور منچریال تلنگانہ میں واقع ہے. الحمدللہ مدرسہ 6 سال سے مسلسل اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے. مدرسے میں 60 بچیاں پڑھ رہی ہیں. 5 سالہ مکمل عالمہ کورس کروایا جاتا ہے. صرف 3 کمرے ہیں جو کسی بھی طرح کافی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ذمہ دار حضرات نے 400 گز زمین خریدنا چاہتے ہیں، خریدنے کا ارادہ کیا. 1 گز کی قیمت 6,500 روپے ہے. اس طرح کل قیمت 26 لاکھ روپے ہو رہی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جانب سے یا مرحومین کے جانب سے ضرور تعاون کریں، کم از کم 100 روپے ضرور تعاون کریں. اجر انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے. اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے ضرور ثواب میں حصہ لیں.